امریکہ نے ایران کے اسرائیل پر جوابی حملے کو غیر یقینی قرار دے دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک سوال کے جواب میں امید ظاہر کی ہے کہ ایران تہران میں ہنیہ کے قتل کا بدلہ لینے کی اپنی دھمکی پر عمل کرنے سے باز رہے گا، جبکہ ایران نے اسرائیل سے ہر صورت بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی پر امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد عالمی ممالک کی نظریں مشرق وسطی پر جم گئیں۔ امریکہ نے ایران کے اسرائیل پر جوابی حملے کو غیر یقینی قرار دے دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک سوال کے جواب میں امید ظاہر کی کہ ایران تہران میں ہنیہ کے قتل کا بدلہ لینے کی اپنی دھمکی پر عمل کرنے سے باز رہے گا۔ دوسری جانب اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ایران نے ہر صورت بدلہ لینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ حماس رہنما کی شہادت کے بعد خطے میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر لبنان چھوڑنے کی ہدایت کر دی، جبکہ امریکہ، سویڈن، جرمنی، بھارت، پولینڈ، سنگاپور اور ہالینڈ کی ایئر لائنز نے تل ابیب کے لیے پروازیں عارضی طور پر بند کر دی۔ ادھر حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد نئے سربراہ کے لیے بات چیت شروع کر دی۔ حماس کی شورا کونسل جلد ان کے جانشین کا اعلان کرے گی۔ اس کونسل کے ارکان کے نام خفیہ رکھے گئے ہیں۔ فلسطینی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں حماس کے لیے قیادت کا فیصلہ آسان نہیں۔ فلسطینی تنظیموں سے متعلق امور کے ماہر ہانی المصری کا کہنا ہے کہ حماس کو خالد مشعل اور خلیل الحیہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ رپورٹس کے مطابق خالد مشعل حماس کے سابق سربراہ ہیں، جبکہ خلیل الحیہ کو حماس میں ایک مضبوط شخصیت سمجھا جاتا ہے اور ان کا شمار اسماعیل ہنیہ کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے۔